بھارتی میڈیا پہ اس وقت ایک سٹوری کا بڑا چرچا ہو رہا ہے اور وہ ہے بالی ووڈ کنگ خان شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کی گرفتاری۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس خبر کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی آڑ میں وہ کون سی اہم خبریں جن کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کس طرح مودی سرکار اور بھارتی میڈیا اپنی ہی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دوں گا اور مودی سرکار کو بے نقاب بھی کروں گا۔ شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کو 3 اکتوبر کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد آج اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور اب 7 اکتوبر تک کے لیے ریمانڈ پہ نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے حوالے کر دیا گیا۔ آریان کو ممبئی کے ساحل سے دور ایک کروز شپ پہ پارٹی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ اس پہ الزام ہے کہ اس نے اس پارٹی میں منشیات کا استعمال کیا۔ ویسے سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شدت پسند مودی کے بھارت میں جہاں شراب کی فروخت قانونی ہے، وہاں چرس پینے کے الزام میں شاہ رخ خان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ خیر، آریان کی گرفتاری کی اطلاع جیسے ہی سامنے آئی تو سلمان خان بھی فوراً شاہ رخ خان کو تسلی دینے ان کے گھر پہنچ گئے، جس کے بعد پاپاراٹسی کی ایک بڑی فوج شاہ رخ خان کی رہائش گاہ کے باہر نظریں جمائی بیٹھی ہے تاکہ ہر آنے جانے والوں پر نظر رکھی جائیں، ان کی تصویریں بنائی جائیں۔ اس کی وجہ سے شاہ رخ خان کی سیکیورٹی نے بالی ووڈ کے ستاروں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ آنے سے گریز کریں، لیکن ٹیلی فون پر دیپکا پڈوکون، کرن جوہر، روہت شیٹی، سنیل شیٹی، ساری اداکار اور اداکاریں ان کے ساتھ ان کے رابطے۔ اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی بالی ووڈ کے تمام لوگ آریان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ آج امید تو یہ کی جا رہی تھی کہ آریان کو ضمانت مل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاہ رخ خان کا بیٹا ہو اور اس کو ضمانت نہیں مل سکی۔ ویسے تو اس حادثے کے بعد شاہ رخ خان کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ انڈیا میں جو عام مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ کیسا محسوس کرتے ہوں گے۔ وہ ظلم جس پہ شاہ رخ خان کبھی بھارتی مسلمانوں کے حق میں انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، خاموش رہے، بلکہ بعد میں جا کے مودی کے ساتھ دعوتوں میں شریک ہو کے سیلفیاں بناتے تھے۔ آج وہ مودی سرکار انہی کے بیٹے کو ضمانت تک نہیں دی جا رہی، بلکہ خبر کو اور اچھالا جا رہا ہے، زخموں پہ نمک چھڑکا جا رہا ہے۔ صرف بھارتی میڈیا کے آج تک نیوز نے اس خبر پہ 100 سے زیادہ ٹویٹس کی ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی ایک وجہ بتا دوں کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ آپ خود سوچیں گے نا کہ آریان خان خود کوئی سیلیبریٹی تو تھا نہیں کہ اس کا اتنا چرچا ہو رہا ہے، نہ یہ کو اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ کہ اس سے پہلے بھی بالی ووڈ کی کتنی شخصیات خود یا ان کے بچے کامیاب اداکار اور اداکاریں ڈرگس کے استعمال پر یا دوستوں کے ساتھ ڈرگس پارٹیز کرنے کے الزامات میں گرفتار ہوتے رہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہو کہ شاید یہ ڈرگس سے متعلق خبر تھی اس لیے اس کو اہمیت دی گئی، تو ایسا بھی نہیں تھا، کیونکہ کچھ ہفتے پہلے ہی گجرات کے مندرا پورٹ پر تقریباً 3000 کلو ڈرگس پکڑی گئی تھی، جن کی مالیت تقریباً 21,000 کروڑ ہندوستانی روپے بنتی تھی، لیکن اس میں پورا بھارتی میڈیا خاموش تھا۔ اس خبر پر کوئی 1000 ٹویٹس نہیں ہوئی جتنی آریان کی خبروں پہ ہو رہی ہے۔ آریان کے حوالے سے شاہ رخ خان کی پرانی ویڈیوز کو بھی نکال کے دوبارہ وائرل کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے پیچھے مودی سرکار کی سازش کیا، جس میں بھارتی میڈیا بھی پارٹنر بنا ہوا ہے۔ دراصل اس واقعے کی آڑ میں 2 بہت ہی اہم خبروں کو چھپایا جا رہا ہے۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ بی جے پی پارٹی کی حکومت والی ریاست اتراکھنڈ کے علاقے روڑکی میں ایک چرچ پہ 3 اکتوبر کو 200 سے زیادہ شرپسندوں نے حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی، اور یہ شرپسند آپ خود جانتے ہیں کون ہیں۔ یہ شرپسند ہندو انتہا پسند تنظیموں کے لوگ تھے جن کو مودی سرکار کی پوری سپورٹ حاصل ہے، اور اس حملے میں کم از کم 5 افراد زخمی ہو گئے، اور ان انتہا پسندوں نے فرنیچر، تصویریں، موسیقی کے آلات وغیرہ سب توڑ دیے، خوب توڑ پھوڑ کی۔ وہ حملہ کرتے جاتے تھے، ساتھ ساتھ وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگاتے جا رہے تھے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو روکنے کے لیے پولیس گئی ہی نہیں۔ چرچ انتظامیہ کی شکایت کے باوجود پولیس نے اب تک کسی ایک بھی حملہ آور کو گرفتار نہیں کیا، بلکہ الٹا مسیحی برادری اور چرچ کے ہی 9 افراد کے خلاف کیس درج کر دیا، اور ان پر ایک خاتون کو دھمکی دینے اور حملہ کرنے کے الزامات لگا دیے گئے۔ حالانکہ اب چرچ کے قریب ایک گھر کے پاس لگے CCTV کیمرے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی، لیکن سیاسی پریشر کی وجہ سے اب تک متاثرین کے خلاف درج کرایا گیا کیس منسوخ نہیں کیا گیا، نہ ہی حملے میں ملوث لوگوں کی شناخت کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح کی کارروائیوں کے پیچھے ہمیشہ مودی سرکار کی ایک گھسی پٹی وجہ ہوتی ہے، جو کہ BJP کے ریاستی صدر مدن کوشک نے اپنے بیان میں بتا دی کہ اس چرچ کا استعمال ہندوؤں کا مذہب تبدیل کرانے کے لیے ہو رہا تھا۔ اب اس واقعے میں جو لوگ ملوث تھے وہ دراصل اسی کالونی کے رہنے والے تھے، اور چرچ کو مذہب کی تبدیلی کے خلاف
یعنی استعمال کیے جانے کی وجہ سے ناراض تھے، انہوں نے یہ حملہ کر دیا۔ لو جی، حالانکہ اس چرچ کو چلانے والے سادھنا الائنس ایک ریٹائرڈ سرکاری اسکول میں جو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اب اس چرچ کو اپنی جمع کردہ رقم اور پینشن کے پیسوں سے چلاتی ہیں، وہ وہاں ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوتی جس کا الزام ان پہ لگایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری خبر جس کو آریان خان کے کیس کی آڑ میں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہے کسانوں کا معاملہ۔ یہ ہنگامہ بھی 3 اکتوبر کو ہی ہوا تھا۔ اتوار کے روز اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ سب کچھ سرکاری منصوبوں کا افتتاح کر رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے وزیر مملکت برائے داخلہ کے آبائی گاؤں میں ایک پروگرام میں شرکت کرنا تھی۔ اب مودی حکومت کی زراعت کے حوالے سے پالیسیز پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے کسان ایک بڑی تعداد میں جمع ہونا شروع ہو گئے جہاں پہ یہ تقریب ہونا تھی۔ اب جب یہ پہلے سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے پہنچے بھائی صاحب تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے آنے والے تھے، بعد میں ان کو یہ پروٹوکول میں تبدیلی کی گئی اور وہ بذریعہ سڑک وہاں پہ پہنچے۔ تو اتوار کو دوپہر 1:30 بجے جب سنگ بنیاد کا پروگرام مکمل ہوا اس وقت تک وہاں کوئی ہنگامہ نہیں تھا، کسانوں کا احتجاج بھی پرسکون تھا۔ حالانکہ کچھ دن پہلے اجے مشرا نے اپنے بیانات میں کسانوں کو کافی دھمکیاں بھی دی تھی۔ انہوں نے کالے جھنڈے دکھانے پہ کسانوں کو خبردار کیا تھا کہ میں صرف وزیر یا رکن اسمبلی نہیں ہوں جو مجھ پہ لوگ مجھے ایم پی اور ایم ایل اے بنانے سے پہلے میرے بارے میں جانتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں کسی بھی چیلنج سے بھاگنے والا نہیں، اور جس دن میں نے اس چیلنج کو قبول کر کے کام کرنا شروع کیا اسی دن پالیا ہی نہیں بلکہ لکھیم پور تک چھوڑنا پڑ جائے گا، یہ یاد رکھنا۔ مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب اجے مشرا کی 3 گاڑیوں کا قافلہ تکونیا کے قریب پہنچا جہاں کسان سڑک روک کر احتجاج کر رہے تھے۔ وہاں ان کی کسانوں کے ساتھ گرما گرمی ہوئی۔ اجے مشرا کے ساتھ موجودہ لوگوں میں سے بھی کسی نے گولی چلا دی جو ایک کسان کے سر پہ لگی اور حالات بگڑ گئے، جس پہ انہوں نے اپنی گاڑیوں میں سوار ہو کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں بھی ان کی گاڑیوں نے کسانوں کے ہجوم کو تیزی سے روندنا شروع کر دیا، جس میں 4 کسان کچل کر مر گئے، تقریباً 1 درجن افراد زخمی ہو گئے۔ سوشل میڈیا پہ وائرل ویڈیوز میں کسانوں کی لاشیں سڑک کے کنارے پڑی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس وقت تشدد اور جلاؤ گھراؤ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ 2 گاڑیوں کو بھی آگ لگائی گئی، ایک صحافی بھی اس میں مارا گیا اور کل 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ جب اپوزیشن رہنماؤں نے وہاں پہنچنے کی کوشش کی ان کو بھی زبردستی روکا گیا۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی کو سیتا پور کے مقام پہ حراست میں لے لیا گیا، جس پہ راہل گاندھی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کیا حکومت پرینکا کی ہمت سے خوفزدہ ہے؟ پرینکا، میں جانتا ہوں کہ آپ پیچھے نہیں ہٹیں گی، وہ آپ کی ہمت سے ڈر گئے ہیں۔ ہم انصاف کی اس عدم تشدد والی لڑائی میں ملک کے کسان کو جیت دلا کر رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ پارٹی عام آدمی پارٹی کے رہنماؤں کو بھی لکھیم پور کے راستے میں ہی روک لیا گیا تاکہ وہاں کو پہنچ کر اصل صورتحال جان ہی نہ سکے، نہ ہی کسانوں کے ساتھ کسی طرح کی حمایت کا اظہار کیا جا سکے۔ اب آپ سوچیں کہ انڈیا میں وہ 2 اتنے بڑے واقعات ہوئے جن میں اتنے لوگ مارے گئے، لیکن مودی سرکار اور ان کا چہیتا میڈیا صرف شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کی خبر میں انٹرسٹڈ ہے۔ انڈیا میں کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ دکھانے میں ان کو کچھ دلچسپی نہیں ہے۔ اسے آریان کو ابھی تک ضمانت نہیں دی گئی تاکہ مزید کچھ دن تک میڈیا اسی خبر پہ لگا رہے، پھر باقی دنوں میں جب معاملات دب جائیں گے تو آریان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ ہے مودی سرکار اور اس کے جعلی میڈیا کا اصل اور مکروہ چہرہ کہ کیسے سازشیں کر کے اصل واقعات کو عوام کے سامنے آنے سے روکا جاتا ہے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تو مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ تک خود بخود پہنچتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔